حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ خواتین کا تذکرہ۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ان کی والدہ بہن قوم شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں اور فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کے بعد ان کی والدہ نے بیٹی کو ان کے پیچھے جانے کا حکم دیا اور اس معصوم بچی نے اس کمال کے ساتھ اپنے بھائی کی نگرانی کی کہ فرعون کے محل میں سب کو قائل کر لیا کہ ایک گھرانہ ہے جس کی خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، میں انہیں لے کر آتی ہوں، اور یوں اپنی ماں اور بھائی کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عورت کا اہم اور متحرک کردار ہر اہم مرحلے پہ نظر آتا ہے۔ پہلے والدہ نے انہیں دریا میں ڈالا، پھر بہن نے رکھوالی کی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے پرورش کی، پھر وہ جب فرعون کے محل سے ایک بے آب گیا صحرا میں پہنچے تو بستی کے کنارے پر کنویں کے پاس 2 لڑکیاں جو اپنے بوڑھے والد اور اپنے گھر کی معاش کی ذمہ داری ادا کر رہی تھیں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ تم یہاں کیوں موجود ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جب پوری بستی والے اپنے مویشیوں کو پانی پلا لیتے ہیں تب آخر میں ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ اس مقام پر عورت کا حیا سے چلنے کا ذکر ہے۔ اس کے اندر حیا کی صفت ہی اسے معتبر بناتی ہے۔ اور جب مدین کے پانی پر پہنچے وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا اور ان سے دور 2 عورتوں کو پایا جو اپنے جانور روکے کھڑی تھیں۔ کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ بولیں جب تک چرواہے نہیں ہٹ جاتے ہم نہیں پلاتی، اور ہمارا باپ بڑی عمر کا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 23۔ لڑکیوں سے ان کا والد جلد لوٹنے کی وجہ معلوم کرتا ہے تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان لڑکیوں میں سے ایک سے نکاح ہوا اور پھر آپ علیہ السلام نے 10 سال ان کی بکریاں چرائیں۔ واپسی کے سفر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ صحرائے سینا میں تھے کہ کوہ طور پر روشنی نظر آئی۔ آگ کے حصول کے لیے وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے مرتبے پر فائز کر دیا۔